اجتماعیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے اور فروعی مسائل کو لے کر کے ایک دوسرے کے در پر ہو گئے تو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے انتہائی مشکلات ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ میں مسلمان وہ پس رہا ہے، مسلمان کو لقمہ اجل بنایا جا رہا ہے، اور اتنا آسانی کے ساتھ ایک مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے کہ اتنا آسانی کے ساتھ ایک جانور کا بھی خون نہیں بہایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کی مدد اور نصرت ہم سے اٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب کے سب، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ آج ہمارے آپس کے اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہم سے اٹھ گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ جب جب امت میں اتفاق ہوا ہے، جب جب امت آپس میں جمع ہوئی ہے، اکٹھی ہوئی ہے، ایک پلیٹ فارم پر آئی ہے، 313 ہو تو 1000 کو شکست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب جمع ہوئے 1000 ہیں تو 10,000 کو شکست دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب جمع ہوئے تو 1000 جو ہے وہ لاکھوں کو شکست دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور جب آپس میں اختلاف پڑا، آپس میں پھوٹ پڑی اور آپس میں انتشار پیدا ہوا تو پھر امت مسلمہ میں صف ماتم برپا ہو گیا۔ تاریخ اٹھاؤ، آپ کو پتہ چلے گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ میں نے لوگوں کی زندگیوں کی کایا کو کیسے پلٹا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنگ صفین، جنگ جمل مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے رونما ہوئی۔ اس کا حال دیکھ لو کہ کتنے مسلمان اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جنگ لگی، آپس میں اختلافات کی وجہ سے لگی ہے، غیروں کو بھی موقع مل گیا ہے۔ کتنا بڑا نقصان امت مسلمہ کا ہوا ہے۔ اور آج ہم اس صدی میں جو امت مسلمہ کا ہوتا ہوا نقصان دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بنیادی وجہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں۔ آج کوئی تو اپنے آپ کو دیوبندی کہلوا کر کے کہتے ہیں کہ فلاں صحیح نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلوا کر کے کہتے ہیں کہ فلاں صحیح نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا کر کے کہتے ہیں کہ فلاں صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر یہ آپس کے ہمارے اختلافات کیوں ہیں؟ ہم کیوں غیروں کو اپنے اندر داخل ہونے کا موقع دے رہے ہیں؟ ہم کیوں اغیار کے لیے آج راہیں اموار کر رہے ہیں؟ آپس کے اختلافات 1000 ہوں، لیکن اگر کسی مسلمان پر جب تکلیف آئے تو پوری امت مسلمہ کو ایک ہو جانا ضروری ہے۔ آج دیکھیں، لال مسجد کا معاملہ ہوا تو ہمارے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیوبندیوں کا معاملہ ہے، یہ وہ جانے، ان کی ذات جانے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
مسئلہ پیغمبر کے صحابہ کا ہوا، اللہ امت کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت متحد ہوئی، دنیا کفر کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج مسئلہ پیغمبر کی ذات کا ہے، امت مسلمہ کا ایک طبقہ میدان میں نکلا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھرپور کی جا رہی ہے۔ پوری امت مسلمہ سے میری التجا ہے کہ ان کے شانہ بشانہ ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ورنہ یہ ہماری حالت یہود و نصارہ کے پالتو جانور ایسی کر دیں گے جس طریقے سے وہ 3 گائے جو تھی جن کا آپس میں بڑا اتفاق اور اتحاد تھا، جو شیر اور چیتے کو کبھی جو ہے اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک لومڑی نے جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی کہ بھائی دیکھو، تم میں سے ایک گائے کالی ہے، ایک سفید ہے، ایک لال کلر کی ہے۔ سفید اور لال کلر والی سے کہا کہ دیکھو یہ کالی گائے ہے، اس کو بیچ سے نکال دو، یہ تمہارے ساتھ اچھی نہیں لگتی ہے۔ ان دونوں گائے نے جو ہے اپنے سامنے جو ہے اپنی کالی گائے کے اوپر شیر کا حملہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر موقع آیا لال گائے کا تو سفید کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی۔ سفید کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ میں تو خوبصورت ہوں، یہ میرے ساتھ لال گھوم رہی ہے، یہ تو میرے حسن کو ماند کر رہی ہے، یہ تو میرے حسن کو خراب کر رہی ہے۔ شیر نے اس کے اوپر بھی حملہ کیا اور لال کو بھی ختم کر دیا۔ پھر آخر میں سفید اکیلی رہ گئی، اس کی باری آئی، پھر اس کے سمجھ میں آیا کہ یہ چاہے کالی تھی یا لال تھی، جب تک میرے ساتھ تھی تو کسی غیر کو جو ہے جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ میرے اوپر حملہ کرے۔ مسلمانوں، آج میں تم سے بھی یہی کہتا ہوں، کوئی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، نبی کے دین کی خاطر سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان کے دستے بازو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی خاص مدد نصرت عطا